नाजरीन वेलकम बैक। कायरा साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे अफजल सिंधु साहब की इस बात पे कि आइन जो है वो सुप्रीम है और अदलिया जो है उसकी एक सुप्रीमेसी उस हवाले से है। फिर कायरा साहब ये भी आप ज़रा बताते चलें कि ये जो हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनका क्या मुस्तकबिल है, कल वो पेश हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये ट्रेन मार्च का भी एक गिलानी साहब ने कोई अंदिया दिया था, इस किस्म का कोई प्रोग्राम बन रहा है या कोई दरमियानी रास्ता जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया करके इस मामले को खुशरूबी से तय कर लिया जाएगा। आरिफ साहब, हमने हमेशा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के फिलासफी के तहत कोशिश की है रिकनसाइल करने की। हमने लड़ाई की, तसादम की, मज़ाहमत की पॉलिटिक्स छोड़ दी है। इसी से पाकिस्तान के अंदर निज़ाम में कुछ बेहतरी आनी शुरू हुई है। ये राय अपने अंदर जमातों के अंदर मुबाहिसे होते रहते हैं, ट्रेन मार्च होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब कल अदालत में पेश होंगे नहीं होंगे इसका फैसला आज हमारा कोई अजलास होगा जिसमें पार्टी की सीनियर क़यादत बैठ के फैसला करेगी। आज रात को फैसला होगा। हाँ, वो मतलब वज़ीर कानून बताएंगे ना जी, हमारी लीगल टीम बताएगी। हम तो हमेशा अदालतों के सामने पेश हुए, इससे पहले वज़ीर आज़म साहब भी पेश होते रहे जब अदालत ने बुलाया, हमें इनकार नहीं। लेकिन मैं गुजारिश करूं निज़ामी साहब, पाकिस्तान के अंदर दो बड़ी जमातों ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन किया और उसमें हमने पाकिस्तान के मेन स्ट्रक्चर को, अदालती निज़ाम को तब्दील करने की बात की थी। हमने एक बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की बात की थी और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर बाय एंड लार्ज तमाम जमातें मुत्तफिक थी। अगर आज इस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में हम या कोई जमात चली जाती, अफजल सिंधु साहब की जमात चली जाती है, मियां नवाज शरीफ साहब चले जाते हैं अवाम के पास कि हम इस मुल्क का जो पार्लिमानी निज़ाम है इसको तब्दील करके यहाँ सदारती निज़ाम चाहते हैं और लोग उनको मेजॉरिटी में वोट दे के इस मैनिफेस्टो पे, इस इशू पे वोट दे देते हैं, तो उनके पास इख्तियार है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलियां उस वक्त बनाई जाती हैं जब मुल्क में आइन नहीं होता। आइन की अदम मौजूदगी में वो असेंबलियां बनती हैं जो आइन बनाने के लिए होती हैं और उसके बाद उनकी हैयत बदलती है। इस वक्त चूंकि आइन मौजूद है, आइन में तरमीम होनी है, उसके लिए ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स मौजूद है। 1970 वाली असेंबली ने जो मुंतखब हुई थी उसने तो सेनेट भी उसके बाद बनी थी ना जी। तो ये जो सारे फैसले हैं ये अवाम की तरफ से होने हैं, लेकिन बुनियादी फैसला और है। ये तो आप जो कह रहे हैं ना, बात ठीक है कि कोई मोनोलिथिक सिस्टम नहीं होता कि अगर एक आइन जो है, जिस तरह बरतानिया में तो आइन है ही कोई नहीं लिखा हुआ। अब एक और तरफ मैं चलता हूँ आपसे कि आपकी तो वापसी ऐसे हुई है, सर टार्जन की वापसी होती है, आपकी जगह फिरदौस आशिक अवान साहबा को लगाया गया, फिर आपको वापस बुलाया गया और ये आपकी एक किस्म की विंडिकेशन भी है। तो इसके पीछे क्या हिकमत अमली है? हुकूमत अपनी मीडिया पॉलिसी से मुतमइन नहीं है या मीडिया के मामले में मुतमइन नहीं है? क्या वजह क्या है कि आपको वापस बुलाना पड़ा एक किस्म का टेक्नोक्रेट समझ के? पहली बात तो ये है आरिफ साहब, मैं भी एक लेमैन सा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है मीडिया का। ये तो आपकी मोहब्बत है, मेहरबानी है सब दोस्तों की, आप शफकत करते हैं। मुझसे बहुत बेहतर लोग मौजूद हैं जमात के अंदर। मेरी क़यादत ने मुझ पर एतमाद किया है, आप दोस्तों ने मुझ पर बहुत ज़्यादा एतमाद किया था, मेरे बारे में अच्छे अल्फाज कहे, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी जमात ने मुझे बहाल किया, मैं उनका भी मशकूर हूँ। फिरदौस आशिक अवान साहब ने भी अपनी बदी कोशिश की, वो पूरी उन्होंने भी बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश की। मीडिया तो आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा आज़ाद है। हाँ, मैं मीडिया का क्रिटिक हूँ, मैं मीडिया की आवाज़ दबाने वाला नहीं हूँ, क्रिटिक हूँ। मैं समझता हूँ मीडिया को रिफॉर्म होना चाहिए। मीडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा आज़ादी, बिल्कुल बेमुहार आज़ादी की तरफ है। मुझे ये बात बताइए आरिफ साहब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज आप फैसल आब्दी की बात तो आपको बहुत आपकी महसूस करते हैं, बाकी दोस्त भी महसूस करते हैं कि जी वो लहजा ज़रा दुरुस्त नहीं है, लेकिन आप अपने प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान के सदर को, वज़ीर आज़म को, इसको हट जाइए, कमर ज़मान बैठा है वज़ीर इत्तलात, इसकी शक्ल अच्छी नहीं होगी, कैरेक्टर अच्छा नहीं, फलां फलां जो भी है, लेकिन ये एक ऑफिस है यार इस मुल्क का। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को हम जिस तरह उनकी तज़हीक कर रहे हैं, इंफोटेनमेंट के नाम पे जो हमने फकड़पन शुरू किया हुआ है, और वहां पे ये जो मतलब मौलाना फजलुर रहमान को, हमारी खवातीन मेंबर मिनिस्टर्स को उनके डांस करते हुए दिखाया जाना, ये कहाँ का इंफॉर्मेशन है? ये कहाँ के इंफोटेनमेंट है? और उनके बारे में अगर ये भी कह दिया जाए कि ये प्रोग्राम चलने चाहिए क्योंकि इससे लोग खुश होते हैं, तो लोग तो और बहुत सारे गंदे प्रोग्रामों से खुश हो सकते हैं। कायरा साहब कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया ना, आप पैमरा को थोड़ा सा एम्पावर करें। हमने कोड ऑफ कंडक्ट हमने बनाया था आरिफ साहब।
آپ کو یاد ہے اس کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر آپ کی جواب بھی تیار نہیں تھے, میں بھی اس کا مخالف تھا. پھر ہم نے فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو, آئی اے رحمان صاحب کو, ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کو, ان اپنے بزرگوں کو ریکویسٹ کی تھی. انہوں نے 4-6 مہینے محنت کر کے کوئی کمپنسیشن ہم سے نہیں لی, کوئی کنسلٹیشن ہم سے نہیں لی, اور انہوں نے ساری دنیا کے قوانین کو اور جو اسلوب ہے ان کو دیکھ کے ایک کوڈ بنایا تھا. اس کے اوپر ہمارے میڈیا والے دوست مان نہیں رہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر قدغنیں لگیں گی. یہ یاد رکھیے کہ تمام ادارے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پلر آف دا اسٹیٹ ہیں, آپ ابھی کانسٹیٹیوشنل پلر نہیں ہیں, لیکن اگر پلر آف دا اسٹیٹ ہیں تو آپ کو بھی کسی سٹرکچر کا قائل ہونا ہے. عدالت ایک پلر ہے, عدالت ایک سٹرکچر کی قائل ہے. عدالت کو آپ بھی سپروائز کرتے ہیں, میں بھی سپروائز کرتا ہوں. عدالت خود اپنی تصحیح کرتی ہے, عدالت کا کوئی اور احتساب نہیں کرتا, لیکن آپ اور میں اس پہ کمنٹ کرتے ہیں. میرے کے اوپر آپ کمنٹ کرتے ہیں, عدالت کمنٹ کرتی ہے, تو آپ کو بھی کسی سٹرکچر کا قائل ہونا پڑے گا. یہ جو بے مہار آزادی ہے یہ کبھی بھی کنسٹرکٹیو نہیں ہوگی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. حکمران کے اوپر بالکل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. آئی اپریشیٹ دا رول آف میڈیا کہ آپ نے پاکستان کے لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں, ان کے اپنے رائٹس کے بارے میں, ان کو جمہوریت کے بارے میں ان کو جو آگہی دی ہے, وہ بہت بڑا کمال کا کام ہے. آج اگر پاکستان میں لوگوں کو حقوق ہے تو وہ آپ کی وجہ سے. یہ تو جن بوتل سے باہر نکل چکا ہوا ہے جو آزادی کا ہے. اب دیکھیں جی یہ جن اگر نیگیٹو ہے, عارف صاحب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, جو ہیں چھاپ دی انہوں نے برہنہ تصویریں, تو آپ کہاں, میں گزارش کروں اگر یہ جن ہے, کوئی بھی محفوظ نہیں ہے ان سے. سر میں گزارش کرتا ہوں, اگر یہ جن ہے اور یہ نیگیٹو ہے اور یہ منفی ہے تو میں اس جن کے خلاف لڑتا رہوں گا, اگر کوئی اور بولے نہ بولے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن ہے اور یہ منفی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ آزادی حاصل کر گیا ہے, تو اس کی وہ آزادی جو منفی ہے, جو کسی دوسرے ادارے یا تضحیک کا باعث بنتی ہے یا سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہے, میرے کلچر کے لیے نقصان دہ ہے, تو اس کے پر کاٹنا میری ذمہ داری ضرور ہے. میں کر سکوں گا یا نہیں, یہ الگ بات ہے. آپ کا پیمانہ صبر ابھی لبریز تو نہیں ہوا, کیونکہ 4.5 سال برداشت کیا اور لیکن اس کے خلاف میں اپنی آواز بلند کرتا رہوں گا. کیوں سندھو صاحب, آپ کی پارٹی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے, جو کچھ اس نے عدلیہ کے برداشت کیے ہیں, میڈیا کے کیے ہیں اور اپوزیشن کے کیے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر آپ عمران خان اگر اقتدار میں آیا تو وہ اس کا 5% بھی برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ تاثر کیوں ہے کہ واقعی پارٹیز اتنی ٹالریٹ نہیں ہوں گی جتنی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں گزارش ہے کہ یہ جو کچھ فرمایا کارا صاحب نے, میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. اچھا, کہ یہ بادر پیدر قسم کی آزاد جو ٹیلی ویژن شو ہو گئے ہیں, جو جرنلزم ہو رہا ہے, جو جرنلسٹوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھی کر رہے ہیں, جن کو شاید رسول اکرم کا یہ سبق بھی بھول گیا ہے کہ دوسروں کے بڑوں کی عزت کرو تاکہ وہ آپ کے بڑوں کی عزت کریں. یہ ہماری ایک, کارا صاحب تو خیر اے ٹیم کے لوگ ہیں, میں سی ٹیم کا بندہ تھا. نہیں آپ میرے سینئر ہیں صاحب. ہماری جو ایک بی ٹیم سارے گروپس کی ہے نا, خدا کی قسم لوگ اب کہتے ہیں, دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ اب تو جی شرم آتی ہے دیکھ کے کہ یہ کیا گفتگو فرما رہے ہیں اور کس طریقے سے ایک دوسرے کے کپڑے. کائرہ صاحب, آپ نے دیکھا کہ یہ کیسی مثبت اپوزیشن ہے کہ انہوں نے آپ سے اتفاق کیا ہے اس معاملے میں. اچھا یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جی آپ عارف صاحب, ہم نے یہی سیکھا ہے. سندھو صاحب تو میرے بزرگ ہیں, ایک ایشو کے اوپر ہمارا اختلاف ہوا, یہ تو پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر ہیں, ٹھیک ہے, ان کا اختلاف ہوا, انہوں نے جماعت سے علیحدگی اختیار کی ہے, ہمارے احترام کے رشتے ختم نہیں ہو گئے نا. یہ دیکھیں نقطہ نظر کا اختلاف ہونا ٹھیک ہے, وہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ تھا, انہوں نے استعمال کیا, لیکن انہوں نے ساری زندگی اس پارٹی کو دی ہے. میں آج ان کے لگائے ہوئے پودے کا پھل کھا رہا ہوں یا اس کے سائے میں بیٹھا ہوں, تو مجھے اس انکار نہیں ہے. سوال عارف صاحب سمپل یہ ہے کہ ہمیں آزادی اظہار کا, پاکستان کے اندر اس وقت جو ڈیموکریٹک اور جو شخصی اور جمہوری آزادیاں ہیں یا جو معاشی آزادیاں ہیں, ان اویئرنیس کے اندر آپ کا بہت بڑا رول ہے میڈیا کا, اور فیوچرسٹکلی بھی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا, پبلک کا خوف بڑا خوف ہوتا ہے, اور وہ خوف آپ کے ذریعے ہے. بٹ یہ مثبت ہونا چاہیے, ہمارے کلچر ہماری روایت کے مطابق ہونا چاہیے, اس کے اوپر حکمران کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کوئی ادارہ تو اس کو بھی چیک کرے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی ہم اپنے یہ بتاتے چلیں, وقت ختم ہو رہا ہے, کہ فرض کریں کہ راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی گیلانی صاحب کے رستے چل پڑتے ہیں اور ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے, تو آپ قربانی کا بکرا بننے کے لیے تیار ہیں آئندہ؟ عارف نظامی پہلے صاحب تو آپ کا نام آیا تھا, پھر
پہلے جو میں جملہ ادا کر رہا تھا اس کے لیے ایک شعر ہے، اس کہنے کے بعد میں اس پہ کمنٹ کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاؤں لہو لہان تھے میرے، رستے بھی پتھریلے تھے، گھستے گھستے گھس گئے آخر پتھر جو نوکیلے تھے. کیونکہ میں نے تو اپنے راستے پہ چلنا ہے. پیپلز پارٹی قربانیوں کا نام ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان دی، ہمارے ہزاروں ساتھیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، بی بی شہید نے اپنی جان دی، گیلانی صاحب نے تو اپنا عہدہ قربان کیا. راجہ صاحب کی اگر کو اپنا عہدہ قربان کرنا پڑتا ہے، میں کیا، میرے جیسے بے شمار کارکن جو ہیں وہ اپنی سپنا سارا کچھ ایسے ملک کے عوام کے لیے اور اس رستے کے لیے جو بی بی شہید کا اور بھٹو صاحب کا تھا اس پہ قربان کرنے کو تیار ہے. اچھا، یہ الیکشن اگلے سال تک لے جائیں گے یا کوئی جلدی کرانے کا ارادہ ہے حالات کو دیکھتے ہوئے؟ سر لے نہیں جائیں گے، الیکشن ہونے ہی اگلے سال ہیں. اگلے سال کے مئی میں الیکشن شیڈول ہے. الیکشن شیڈول ہے، اس سے قبل اگر ہوگے تو بیٹھ کے اپوزیشن سے بات ہو سکتی ہے. اس اسمبلی کی جو ایج ہے وہ 16 مارچ 2030 تک ہے. ہم نے 17 مارچ کو اوتھ لی تھی، 16 مارچ کو 5 سال ہوتے ہیں. یہ کارا صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ میری رائے یہ ہے کہ 16 مارچ تک انتظار کرنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو، اور یہ ایک رواج آنا چاہیے کہ الیکشنز وقت کے اوپر ہوں. اور جو یہ ہمارے یہ ہماری چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا جو، اس کے بھی یہ ساری حصے تھے. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اگر عمل ہو جاتا تو میرے خیال ہے بہت سے معاملات، میں نہیں کہتا کس کی وجہ سے نہیں ہوا، لیکن حقیقت ہے کہ عمل نہیں ہو سکا. اب صورتحال جو آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا وہاں پہ جانا، وہ نوابزادہ صاحب پڑھا کرتے تھے، دل کا جانا ٹھہر گیا صبح گیا یا چاہ، یہ تو جانا ہی جانا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن میری یہ ایک ٹیرا صاحب کو میری ایک مثبت سی میں سوچ دینی چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ پھر یہی تصادم ہو گیا کہ وزیر اعظم صاحب کو گھر بھیج دیا گیا. صدر صاحب کام وقت کو ہمارا ختم ہے. قاہرہ صاحب لاسٹ ورڈ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں اس کو کنکلوڈ کر دوں. اگر یہ پھر ہو گیا اور پھر وزیر اعظم صاحب کو گھر بھیج دیا، مجھے خدشہ جس بات کا ہے کہ کیا ہم 97 والے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس سے بچنے کے لیے میں قاہرہ صاحب سے گزارش اس پہ میں گزارش کروں گا سندھو صاحب کہ ہم کسی تصادم کی طرف نہیں جا رہے. اگر عدالت کے اندر جانا ہمارا مقصود نہ ہوتا تو وزیر اعظم گیلانی 3 دفعہ نہ جاتے. ہم نے عدالت کا فیصلہ مانا ہے، ہم نے عدالت کی سپریمیسی اور تعظیم کی ہے. اگر ہم نے عدالت کی تعظیم نہ کرنی قاہرہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. گیلانی صاحب کا فیصلہ ہی تسلیم نہ کرتے، اسی میں تصادم میں. قاہرہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. سندھو صاحب آپ کا بہت بہت. آج میں پتہ لگا کہ آپ کے درمیان اور قاہرہ صاحب کے درمیان کافی کامن گراؤنڈ موجود ہے، اور ملک کے سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آئندہ بھی یہ کل بھی جو کچھ ہوا عدالت میں، اس کے باوجود ملک میں جمہوریت کی گاڑی چلتی رہی. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ.